الحمد للہ ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی کہف الورا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمان کو حکم دیا، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے فرمایا کہ جہاں جس جگہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے، ایک پتھر تھا جو آج بھی بیت اللہ شریف میں محفوظ ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدموں کے نشانات بھی آج موجود ہیں۔ فرمایا اس طرح کریں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لیں، وہاں نماز پڑھا کریں۔ اس جگہ پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہاں اگر آج کوئی شخص کونے میں سے کہتا کہ جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم لگیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے تو لوگ پریشان ہو جاتے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی سنجیدگی کو ٹھیس پہنچتی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کھلا حکم، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی دیر غور کریں، بہت ہی بڑی بات کہ فرمایا جہاں میرے نبی کے قدم لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم اس جگہ نماز پڑھا کرو۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا، صحیح مسلم ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے، فرمایا بتا کیا کروں؟ عرض کی حضور کسی جگہ 2 رکعتیں پڑھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ ساری زمین پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کونے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت؟ آج میوزیم بنانے کا شوق پوری دنیا پہ ہے کہ میوزیم ہونے چاہیے، عجائب گھر ہونے چاہیے، کسی کی تلوار، کسی کے زرہ، کسی کے گھوڑے پر لگا ہوا جو ہے وہ زین لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کجاوا رکھا ہوا ہے، لوگوں نے مختلف چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان سے لوگوں کو کیا اختلاف ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں سے پانی پیا اس پر پابندی لگانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس درخت کے سائے میں بیٹھتے رہے، ان درختوں سے لوگوں کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، جس جگہ حضرت سیدنا ابراہیم کے قدم لگے وہاں اگر نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہو سکتا ہے تو جن دیواروں پہ میرے نبی کا پسینہ لگے، مسجد نبوی کی جن دیواروں پہ حضور کے دست مبارک لگے، اس جگہ اب کوئی برکت ہی کوئی نہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں۔ اتنا خشک دین، اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، پاکیزہ سا ماحول ہے، ہم تو نرم بات کے قائل ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں کوئی سمجھا دے، یا کوئی ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے سمجھ لے، 2 ہی باتیں ہیں، یا ہمیں سمجھا دے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، یا ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے آ کے سمجھ لے۔ بھائی کچھ تو کرو نا بھائی، یہ کیا بات ہے، کیا جھگڑا ہے کہ کسی شخص کا باتھ روم کی طرف منہ ہے تو اسے منع نہیں کرتا، اور اگر اس کا منہ گنبد خضرا کی طرف ہے تو بتا نا بات کیا ہے، ہمیں سمجھا، یا ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے سمجھ لے۔ کہتے کوئی تبرک نہیں، کوئی برکت نہیں۔ نبی پاک کا ہاتھ لگا، حضور یہاں بیٹھے، اللہ کے نبی نے یہاں آرام کیا، کوئی برکت نہیں۔
سورہ یوسف آیت نمبر 92 اور 93. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو قرآن مجید کھولیں گھر جا کے, کھول کے دیکھیں تو صحیح بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ, کوئی برکت نہیں جی, کوئی شے نہیں, کوئی بات چیت نہیں. قرآن مجید کی سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 93. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی, ظلم کیا, اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا, جاؤ تمہیں معاف کیا, معافی مل گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی, تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی. ماں بڑا پیار کرتی ہے, پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, اللہ کے نبی حوصلے والے, صبر والے ہوتے ہیں, پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے, اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا بصارت. بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے, میرا پتہ کوئی نہیں, کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا. اور جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو, میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا. اب کیا فائدہ, اب تو رہ ادھر ہی, اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی, اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے. اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے, اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا, پھر تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا, تو اب کس بات کا انتظار. حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے, ان کا کیا کرے. تو قرآن ہے بھائی, قرآن. میں نے کہا یہاں ہمیں سمجھا دو, یہاں ہم سے سمجھ لو نا بھائی, ہم سے ہی سمجھ لو. یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں, بتاؤ. اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں, یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے, اب کیا کریں, قرآن ہے. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی, یہ میری قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ, میری قمیض لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, میرا کرتا لے جاؤ, میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا, ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں, تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں. اور جناب حلیمہ کے کمرے میں, حجرے میں, گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے, وہاں آرام کرتے رہے, وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے, وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں, اس میں تبرک ہی کوئی نہیں, اس میں برکت ہی کوئی نہیں. آؤ, یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی, بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یہاں تو یہ حدیث علیحدہ کر, یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں, جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی, اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے. حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا, حضور کا ایک جبہ. کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا. تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس. جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے, مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا. بخاری مسلم ہے, بخاری مسلم. تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے, میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی, پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا. اللہ اسے ہر بیماری سے. میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی,
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ ہو۔ یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے، یہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت، ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی، حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہیں، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ آندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں تھال میں۔ کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہ حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں، تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ اعظم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسے ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوائے ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت، یہ چار سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے۔ اور پھر اعظم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لامقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے، اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے، بڑی راضی ہوئی چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی، اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا،
کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونیا کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے، حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے، یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں، وہ پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آکھے دھیان ہی نہیں کرتا، جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہنے تو لگا رہو مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے، تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جا، چل دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے، صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی، اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بھولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گناہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں، یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا، اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں۔ کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیرے روما پہ کیوں جاتے ہو، وہاں تو کوئی برکت نہیں، غارے سور پہ کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے، اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی اتھے لا چھڑن لگا ہے، امت کو لڑاتا ہے، اختلاف کراتا ہے۔ جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا، جہاں جا کے پیار، ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے، یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا ہے، کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو، تم سے مسلمان تو آج تک ہوا نہیں، اور ہر وقت 15-20 لاکھ آدمی ایک جمعے میں مشرک کر دیتے ہو، یہ بیت اللہ میں حج کرنے آیا مشرک تھا آیا ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ، اتنی بڑی تقسیم امت کی، یہ بوڑھا بابا جو رو رہا ہے روزہ رسول کے سامنے، اس کو مشرک کہہ دیا تم نے؟ یہ بوڑھی اماں جس سے چلا نہیں جاتا، کمیٹیاں ڈال ڈال کے مدینے آئی، اور تم نے کہہ دیا کہ مشرک ہے تو حضور کے دروازے پہ روتی ہے؟ اتنا بڑا ظلم! یاد رکھو، اگر صحابہ حضور کے کرتے کا دھون پئیں تو انہیں شفا ملے تو شرک نہیں ہوتا، بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، کہتے ہیں ہمیشہ کی شفا ملے گی، آب حیات، موت ہی نہیں آئے گی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور فرمانے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، 2 بوند مل جائے نا حضور کے تو اتنی بڑی نہر بنتی ہے جس طرح کوثر کی نہر ہو، اور چلتا سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا رہے، کہنے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ پڑھو نا علامہ واقدی کو۔ اچھا، جب جذبہ جہاد سنانا ہوتا ہے تو ساری حوالے واقدی کے اور دیگر کتابوں کے،
تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ واقدی کی تاریخ، تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا، درد سے بول رہا ہوں، درد سے یہ والی روایت بھی سناؤ، علامہ واقدی نے یہ بھی تو لکھی ہے نا، یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے، وہ 27 سال جہاد میں رہے، تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر۔ حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی، کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے ہیں۔ کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے، میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، میری، تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں، کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے۔ کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک، امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک ہے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے۔ فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت کی کوئی نہیں، کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے، صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں۔ کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے۔ جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے، کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا، حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا۔ کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا۔ کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں۔ تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، اور ٹوپی بھول گئے تھے، سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے، وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب۔ اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں، اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا۔ اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی۔ کہا چلو، کہتی وہ دوڑی گئیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان۔ کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی۔ تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں،
خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے، تو اس لیے صفحے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے۔ ٹوپی آج میرے پاس ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے۔ او بھائیو، یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے۔ تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر کے، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لایا تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک۔ کہا اس کا کیا کرنا ہے، فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ، پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کے اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک دیکھیں نا، ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے، کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا، اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا، لیکن ان چونکہ سب تو نیک اسی ہاں، ساڈا کھائے جنہیں کھانا ہے، اسی کھلی کسی دا کھائیے، سب سے سیانے تو ہم خود ہیں، اس لیے کوئی کھائے ہمارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا تیرا، یہ بخاری مسلم ہے۔ لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نالے ہیں نا، انہیں روٹی کھا لی ہے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے۔ امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی چور صاحب تو پیے اور دے دیو تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا چاہے تو کے لیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی اب دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ۔ بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانت کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہیں. تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے. جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہنا ان صحیح کر چھوڑو پھر ابھی مڑ جانے انواع کو سیانے ہو جائیں. یہ سیانے نہیں ہو رہے تو ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کدی پوچھا جی سانو آخیا جی چپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو. اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے. بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کریں. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں، کھل کھلا کے بولیں گے. بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے. اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. اللہ کے فضل کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کھانا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2 4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائیں کھانا کھا لیں. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے. تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4 5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4 5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو. کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کہا مولانا حسن رضا نے، قلم توڑ دیے. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے.
اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ، اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی۔ حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا، لواب دہن، تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، میرا جھوٹا ہو گیا، اب نکالتے جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا، ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئیں، اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی، سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا۔ کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو۔ مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا، آ جا بچے بھی بلا۔ کہتے سب نے کھایا۔ حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ، پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے، ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے، میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے۔ تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا؟ کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یہاں ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں، صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے۔ تو ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اتنا غلط نظریہ، اس طرح غلط ہو۔ میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے، کہنے لگے اتنے کی لین چلے ہو؟ میں کہ تینوں اسی اتوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں، اتوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا، تو غلط فہمی دا شکار ہے۔ کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے، آپ کو کیا کام ہے؟ میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے نال گل کرن دا، اس واسطے کہ سانو تے غار ثور پہ یاد آندی ہے۔ واپس آ گئے، عام آدمی تھا، خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا، اردو بولتا تھا۔ تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے، وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا، میں انہوں باز مار لی، میں کیا حضرت حاجرہ تے پانیاں سے دوڑیا سان تے تو کا تو چھالا ماری پھردا ہے، او پیا ہی کولر تے جا پی آرام کر جا کے۔ کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے۔ تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی۔ عجیب آدمی ہے بھائی تو، عجیب بات ہے، لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا، اور پھر پکڑے ان کی اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے۔ ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہے، امت کو اکٹھا کرو، اتفاق۔ یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا، میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں، میری طبیعت اور ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا۔ یہ سوال اٹھا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن مجید پڑھا ہے، یہ مسجد ہے، یہ جمعے کا دن ہے، ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا، پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے؟ اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن یہ ظلم کرتے ہو، جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے، تو چھیڑا جاتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا، بلڈوزر چلا دیا، کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے، اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا، 4 سال جہاں نبی پاک رہے وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے؟ بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا۔ میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ، لوکاں نو اگے جا کے ملنی، سانو ایتھے ہی لب گئی جے، روضہ تم من ریاض الجنہ، باہر حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے۔ ایک بات اور کرنی ہے، بڑی ضروری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں، سن لیں۔ محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے، یہ بات سنتے ادھر دیکھو، خاص اہم مسئلہ ہے، اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے، اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے 3، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے۔ تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے، تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا۔ اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی،
اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیج پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول باگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ اب نازل کر دے مہندی کو. آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں، 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا. مجھے کو بتائے تو صحیح، کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہیں. سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو، ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا، ایک ٹانگ پہ، اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بم سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں، ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں.
تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں, ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھے, پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے, وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے, لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں پر میں نے تہیہ کیا ہے ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے. جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی. ان ایک ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی, یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے, یہ مہکتے رہیں گے, یہ پھولتے رہیں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.